السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ رات کے وقت کعب بن اشرف یثرب کے 15 سرکردہ یہودیوں کے ساتھ اپنے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ شمعون کمرے میں داخل ہوا اور حاضرین اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کعب نے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا، بیٹھ جاؤ، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے تمہاری حماقت کے خطرناک نتائج سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ داؤد کہاں ہے؟ شمعون نے جواب دیا، جناب وہ خیبر چلا گیا ہے، میں نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ کعب بن اشرف سوچ میں پڑ گیا اور کمرے میں دیر تک خاموشی طاری رہی۔ بالآخر ایک یہودی نے کہا، یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اوس اور خزرج کئی آدمیوں سے مل چکا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے جذبات وہی ہیں جو پہلے تھے۔ آپ کو ان کی طرف سے کسی ناخوشگوار رد عمل کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ کعب نے کہا، میرے لیے یہ معمولی واقعہ نہیں کہ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور قبیلہ خزرج کے 2 افراد نے اس کے حق میں گواہی دی ہے، اور یہ واقعہ بھی میرے لیے معمولی نہیں کہ انہوں نے برسوں کے بعد ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، جناب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اوس اور خزرج پرامن ہو گئے ہیں تو انہیں کل ہی ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کیا جا سکتا ہے۔ کعب نے جواب دیا، تم ان لوگوں کو سراسر احمق سمجھنے کی غلطی نہ کرو، یہ تمہارا کمال نہیں کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ خاندانی منافرت، خونخواری اور انتقام جو ان کی سرشت میں شامل ہے، فرض کرو اگر وہ اپنی بقا کے لیے متحد ہو جائیں اور تمہیں اپنا مشترک دشمن سمجھ لیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ایک یہودی سردار نے کہا، آسمان پر 2 سورج نکل سکتے ہیں لیکن اوس اور خزرج متحد نہیں ہو سکتے۔ آج ان کا کوئی خاندان ایسا نہیں جو اپنے کسی نہ کسی عزیز کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بے چین نہ ہو۔ جب تک ان کا یہ ایمان ہے کہ مقتول کا انتقام نہ لیا جائے تو اس کی قبر میں اندھیرا چھایا رہتا ہے اور مرنے والوں کی روحوں کی پیاس دشمن کے خون سے بجھائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ان کے پرامن یا متحد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ جب تک اہل عرب میں قبائلی برتری کا احساس موجود ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ کعب نے کہا، یہ درست ہے کہ عرب ضدی اور جاہل ہیں اور اپنی جہالت اور گمراہی پر فخر کرتے ہیں، لیکن تم نے شاید یہ نہیں سنا کہ مکہ میں ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس جہالت اور بے راروی کے خلاف آواز بلند کر چکا ہے۔ انہیں اسلام پرستی، بے حیائی، جھوٹ، لوٹ مار، قتل و غارت سے منع کرتا ہے۔ انہیں سمجھاتا ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ قریش جو عرب کے تمام قبائل سے زیادہ مغرور اور خود پسند ہیں، بتدریج اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اہل عرب جہالت اور گمراہی کی دلدل میں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی نے انہیں سلامتی کا راستہ نہیں دکھایا۔ ان کی نسلی اور قبائلی منافرتیں اس لیے زندہ ہیں کہ کسی نے انہیں اتحاد کی برکتوں سے شناسا نہیں کیا۔ وہ اپنے معاشرے کی ہر برائی پر اس لیے نازا ہیں کہ ان کے ہاں نیکی یا اچھائی کا تصور موجود نہیں۔ لیکن اگر کسی نے ان کی ذہنی کایا پلٹ دی تو وہ ایک ایسی قوت کے مالک بن جائیں گے جس کی مثال ماضی کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا سیل رواں ہوگا جو اپنے راستے کی ہر دیوار کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا۔ یہودیوں کے با اثر قبیلے قینقاع کے سردار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے تو آپ اطمینان رکھیے، وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے متعلق سنی سنائی باتوں سے پریشان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم مکہ جا کر میں اسے دیکھ آیا ہوں، وہاں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ قریش کے چند آدمیوں کے سوا مکہ کے انتہائی بے بس، مفلس اور نادار لوگ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں آئے روز زد و کوب کیا جاتا ہے اور انہیں جھلستی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ تمام اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ مکہ میں قریش کا مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نبی یا تو قریش کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا پھر اسے مکہ سے نکلنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس وقت یہاں کے مسائل پر غور کرنا چاہیے، اور اس جگہ کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج جلد از جلد ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھیں
تاکہ عاصم یا عدی جیسے لوگ ان کی توجہ ہماری طرف مبذول نہ کر سکیں۔ کعب نے کہا، مکہ کے نبی کا ذکر کرنے سے میرا مقصد تمہیں مرعوب کرنا نہ تھا، میں صرف تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا کہ تمہیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ اوس اور خزرج ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گے۔ ان کے درمیان کسی وقت بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ وہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں اور ان کا خون ایک ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ عاصم اور عدی جیسے لوگ ان پر اثر نہ ڈال سکیں۔ ایک یہودی بولا، جناب آج یہ حالت ہے کہ اوس کا ہر آدمی عاصم کو ملامت کر رہا ہے اور خزرج کا ہر آدمی عدی اور اس کے بیٹے کو بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دے رہا ہے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ شمعون جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بولا، جناب میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں۔ عاصم کا چچا میرا مقروض تھا اور وہ ابھی میرا قرضہ چکانے آیا تھا۔ کعب نے برہم ہو کر کہا، ہم سب تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن اس خبر میں ہمارے لیے خوشی کی کون سی بات ہے؟ حاضرین ہنس پڑے اور شمعون نے اپنے پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جناب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے قرضہ وصول نہیں کیا۔ کعب نے پوچھا، اس فیاضی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ جناب میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ عاصم کے طرز عمل سے مایوس ہونے کے بعد تمہیں دوسروں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے خاندان کے مقتولین کا انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ مناسب وقت آنے تک اس رقم کا تقاضا نہ کروں۔ اس لیے ابھی یہ رقم اپنے پاس رکھو، میں اس پر 1 سال تک تم سے کوئی سود نہیں لوں گا۔ اور وہ تمہاری اس فیاضی پر خوش ہو گیا تھا؟ جی ہاں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس رقم سے اپنے قبیلے کے چند اور آدمیوں کو مسلح کر سکوں گا۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کرتے ہوئے آج کے واقعات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عدی کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ کعب نے کہا، اب میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس خزرج کا کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ بھی تمہارا یہی سلوک ہونا چاہیے۔ میں تم سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اوس اور خزرج دونوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے رہو۔ اگر تمہارا روپیہ انہیں لڑائی پر آمادہ کر سکتا ہے تو اس سے بہتر مصرف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوس اور خزرج کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے لیے ان کے شعراء سے بہت کام لیا جا سکتا ہے، تم در پردہ ان کی سرپرستی کرتے رہو۔ عدی، عمیر اور عاصم کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ہمیں آگے چل کر ان کا تدارک کرنا پڑے، لیکن فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ ان واقعات کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور یثرب کے یہودی اس بات پر پریشان تھے کہ اس عرصے میں اوس و خزرج کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اپنے باغوں اور چراگاہوں میں تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کیا کرتے تھے اور گھروں سے باہر ہمیشہ مسلح ہو کر نکلتے تھے۔ اس بات کا احتمال ہر وقت رہتا تھا کہ مبادہ کسی پگڈنڈی، گلی یا بازار میں 2 افراد یا 2 گروہ ایک دوسرے کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں، پھر کسی کی زبان حرکت میں آئے، دوسرا جواب دے اور اچانک ان کے سینوں میں غصے اور انتقام کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے کترا کر نکل جاتے۔ ان کی تلواروں کو نیاموں سے باہر آنے کے لیے صرف کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ وہ غضبناک نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور بسا اوقات ان کے ہاتھ تلواروں کے قبضوں تک پہنچ جاتے، تاہم کسی کو پہل کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ عاصم کے لیے امن کے یہ دن انتہائی صبر آزما تھے۔ وہ گھر کے اندر اپنے عزیزوں اور گھر سے باہر اپنے دوستوں کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا۔ وہ چراگاہ میں اپنے مویشی لے کر جاتا تو قبیلے کے بوڑھوں اور جوانوں کی نگاہیں اسے ہر وقت اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ کسی انتہائی گھنونے فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ اسے مردانہ کھیل اب بھی پسند تھے اور وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے ساتھ تیغ زنی اور تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن جب کوئی اوس اور خزرج کی گزشتہ لڑائیوں کا ذکر چھیڑ کر اسے برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اضطراب کی حالت میں منہ پھیر لیتا۔ اس کا چچا جاہلیت کے عربوں کی ہر بری خصلت کا نمائندہ تھا۔
خاندانی غرور اسے اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے یہ تسلیم کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا کہ اس کا بھتیجا غیرت و حمیت سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ عاصم کے ناقابل فہم رد عمل کو صرف ایک ہی توجیہ کرتا تھا، اور وہ یہ تھی کہ عدی اور اس کے بیٹے نے عاصم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہر عزیز اور جان پہچان کے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میرے بھائی کا بیٹا ایسا نہیں تھا، وہ ایک شیر تھا، اور خزرج کے کسی آدمی کو اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا۔ وہ اس کا راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ اپنے باپ، بھائیوں اور عزیزوں کا خون کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح کرنے کے لیے شام سے تلواریں لایا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں اور عزیزوں کا انتقام لے سکیں۔ منات کی قسم، اس پر جادو کا اثر ہے، اور اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ کئی جتن کر چکا تھا اور قدید جا کر منات کے بت کے سامنے دعائیں مانگ چکا تھا۔ اس نے یثرب کے لوگوں سے تعویذ اور گنڈے حاصل کیے تھے۔ یثرب کے یہودی جو آسیب کا اثر زائل کرنے میں مشہور تھے، باری باری اس کے گھر آ چکے تھے۔ زبردستی اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے مختلف بوٹیوں کی دھنی دی گئی تھی۔ اس کے سامنے عجیب و غریب منتر پڑے گئے تھے، اور کئی متبرک مقامات کی مٹی اس کے جسم پر ملی گئی تھی۔ عاصم احتجاج کرتا تھا، وہ چلا چلا کر کہتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار پر کان دھرنے کو تیار نہ تھا۔ جب حبیرہ چاروں طرف سے مایوس ہو چکا تو شمون نے اسے ایک یہودی کا پتہ دیا جو ہر آسیب کا علاج جانتا تھا۔ حبیرہ منت اور خوشامد کے بعد اس یہودی کو گھر لے آیا، اور اس نے مسلسل 3 پہر کئی منتر پڑھنے کے بعد حبیرہ کو علیحدہ لے جا کر کہا، تمہارے بھتیجے پر ایک خطرناک جادو چل گیا ہے۔ اب اس کا صرف ایک علاج ہے، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ حبیرہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ میں ایک یہودی ہوں، اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ جب حبیرہ نے باری باری عرب کے تمام بتوں کا نام لے کر یہ قسم کھائی کہ میں کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گا، تو یہودی نے کہا، اگر عاصم اپنے ہاتھ سے جادو کرنے والے کو قتل کر دے اور اس کے بعد خون آلود تلوار میرے پاس لے آئے تو میں فوراً اس جادو کا اثر زائل کر دوں گا۔ لیکن جادو کس نے کیا ہے، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا جادو کسی خطرناک دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں اس دشمن کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد حبیرہ کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ عاصم کو عدی اور اس کے بیٹے کے قتل پر آمادہ کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ باری باری اپنے قبیلے کے ان شعراء کو گھر لایا کرتا تھا جن کا آتشی کلام عاصم کے دل میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑکا سکتا تھا۔ یہ شعراء اس کے باپ اور بھائیوں کے دردناک قتل کے واقعات بیان کرتے تھے، ان کی قبروں کی تاریکی کا ہولناک منظر کھینچتے تھے، ان کی پیاسی روحوں کی فریاد سناتے تھے جو دشمن کے خون کے لیے پکار رہی تھیں۔ آخر میں وہ عدی اور عمیر کی خوشیوں کا ذکر کرتے جنہیں جادو کے اثر سے قبیلہ اوس کے ایک قابل فخر نوجوان کو مردانہ خصائل سے محروم کر دیا تھا۔ حبیرہ کی ان انتک کوششوں کو دیکھ کر کبھی کبھی عاصم کو یہ شبہ ہونے لگتا کہ شاید یہ باتیں صحیح ہوں، لیکن پھر وہ اپنے دل سے یہ سوال کرتا کہ اگر عدی یا عمیر نے مجھ پر یہ جادو کر دیا ہے تو ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ اگر میں نے عمیر کو اپنا دشمن جانتے ہوئے اس کی جان بچائی تو کیا انہوں نے بڑی محفل میں میری حمایت نہیں کی؟ اگر میرے عزیز و اقارب مجھے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کا خون بھول چکا ہوں، تو کیا عدی کو اس کے عزیز و اقارب یہ طعنہ نہیں دیتے ہوں گے کہ وہ اپنے 3 بیٹوں اور 2 بھائیوں کا خون بھول چکا ہے؟ پھر وہ سمیرہ کے متعلق سوچتا اور اسے اپنے تیرہ و تار ماحول میں نئی امیدوں اور آرزوؤں کے چراغ جھلملاتے دکھائی دینے لگتے۔ سمیرہ سے پہلی ملاقات کے بعد وہ پورے 1 مہینے تک ایک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہمارے راستے اور منزلیں مختلف ہیں۔ عدی کو ایک اتفاقی حادثے میں متاثر کیا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے متعلق کوئی طعنہ برداشت نہیں کرے گا، اور سمیرہ کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں اسے مایوسی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور سرزمین عرب کا کوئی گوشہ ہمیں پناہ نہیں دے سکے گا۔ میں اسے دوبارہ نہیں دیکھوں گا۔
پھر جب نیا مہینہ قریب آ رہا تھا تو اسے اپنے خیالات و ذہن میں ایک لچک سی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچتا جب جنوب کے افق سے وہ تابناک ستارہ نمودار ہوگا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی؟ نہیں، مجھے ایک بار اس سے ضرور ملنا چاہیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سراسر دیوانگی ہے، ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر ممکن نہیں۔ میری تنگ و تاریک دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے قبیلے کے ہر فرد کو اپنا دشمن پاؤ گی اور تمہارے قبیلے کا ہر فرد تمہارے باپ اور بھائیوں کو تانے دے گا۔ شمارہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔